ادب کی کہکشاں میں بے شمار ستارے ہیں، جن میں سے کسی ستارے سے ہمیں عقیدت ہے تو کسی سے محبت، کسی کے فن کے ہم قائل ہیں تو کسی کی شخصیت کے شیدا۔ مگر ایک ستارہ ایسا ہے جس سے ہمارا ایسا بے تکلف رشتہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کا فرد ہی معلوم ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہم میر کو خدائے سخن کہتے ہیں، اقبال کو شاعر مشرق، جوش کو شاعر انقلاب، ربندر ناتھ ٹھاکر کو گرودیو کہتے ہیں، مگر اسد اللہ خان کو بڑے حق سے چچا غالب کہہ دیتے ہیں۔ آخر یہ چچا والی اپنائیت، یہ یارانہ، یہ رشتہ داری کہاں سے آئی؟ میں ہوں بابر امام، اور آج ریڈیو اردو پر یہی بات ہوگی کہ غالب آخر چچا غالب کیسے بن گئے؟ غالب بھائی یا پھر غالب ماموں کیوں کرنا ہوئے؟ اپنائیت تو ان رشتوں میں بھی ہے۔ غالب کو چچا کے منصب پر فائز کرنے کی دو وجہ ہیں، اور دونوں ہی دلچسپ ہیں۔ پہلی وجہ ہے ایک معصوم بچہ جس کے والد میر متقی مرزا غالب کے دوست تھے۔ میر متقی مغل دربار سے منسلک تھے اور بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے حلقہ احباب میں شامل تھے، اور ان کے مشیر خاص یا پرسنل ایڈوائزر بھی تھے۔ میر متقی سے غالب کے تعلقات کافی دیرینہ تھے اور گھر بھی آنا جانا تھا۔ میر متقی کے صاحبزادے نے غالب کو چچا غالب کہنا شروع کیا اور پھر تا عمر یہی کہتا رہا۔ غالب بھی اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ تھا سید احمد خان، جنہیں ہم سر سید بھی کہتے ہیں۔ سر سید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی تھے، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا چچا غالب علی گڑھ کے در و دیوار میں ایسا گونجا کہ ہر طالب علم کے لبوں کی زینت بن گیا۔ یہ تھی پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ ہے ایک رسالہ پیام تعلیم، جو دلی سے چھپنے والا بچوں کا ایک رسالہ تھا۔ اس کے ایڈیٹر تھے محمد حسین حسان ندوی۔ اس رسالے نے غالب کو چچا غالب بنا کر ایسا پیش کیا کہ وہ بچوں میں ہر دل عزیز ہو گئے، یعنی سر سید کی وجہ سے نوجوانوں میں، اور پیام تعلیم کی وجہ سے بچوں میں یہ نام مقبول ہو گیا اور مرزا غالب جگت چچا بن گئے۔ اب بات سر سید کی نکلی ہے تو آئیے سر سید اور غالب کا ایک قصہ سنتے جائیے۔ ہوا یوں کہ سر سید ان دنوں ابو الفضل کی آئین اکبری کی تصحیح و تدوین کر رہے تھے۔ انہوں نے چچا غالب سے فرمائش کی کہ اس کے لیے ایک تغریز لکھ دیجیے۔ اب غالب ٹھہرے اپنے عہد سے آگے کی سوچنے والے۔ انہوں نے فارسی میں مثنوی کی شکل میں تقریض تو لکھی، مگر اس میں تعریف کرنے کے بجائے سر سید کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نظم میں کہتے ہیں کہ تم سید ہو اور تمہارا کام ملک و قوم کی رہنمائی کرنا ہے، اور تم ہو کہ مردہ پرستی میں مشغول ہو۔ اکبر کا زمانہ قصہ پارینہ ہو چکا، اب اس لکیر کو پیٹنے سے کیا حاصل؟ تم اس پر کام کر کے اپنی صلاحیت کو برباد کر رہے ہو۔ یہ وقت پیچھے دیکھنے کا نہیں بلکہ آگے دیکھنے کا ہے، اور تمہارے اس کام کی تعریف کوئی ریاکار یا ہپوکریٹ ہی کر سکتا ہے، اور اگر میں بھی تعریف ہی کروں تو یہ غلط ہوگا۔ تم تعریف کے لائق ضرور ہو، لیکن اس کام کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے سر سید کو مشورہ دیا کہ وہ صاحبان انگلستان کو دیکھیں، جن کے جہاز بنا بادبان کے دریاؤں کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ ان کی خبریں ایک لمحے میں 7 سمندر پار کر کے ٹیلی گراف سے اپنے مقام پر پہنچ رہی ہیں، اور جنہوں نے گیس کی روشنی جیسے کرشمے ایجاد کر کے رات کو دن میں تبدیل کر دیا ہے۔ اکبر کے زمانے کا انتظام سلطنت ان نئی ایجادات اور جدید طرز فکر کے سامنے بے معنی ہو چکا ہے۔ غالب نے تقریض لکھ کر بھیج تو دی، لیکن اس میں ایسی تلخ نوائی کی تھی کہ سر سید نے اسے اپنی کتاب کا حصہ نہ بنایا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد دونوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی، کیونکہ غالب کو یہ ناراضی کہ تقریض لکھوائی تو کیوں نہ چھاپی، اور سر سید کو بھی اسی بات کی شرمندگی۔ اسی وجہ سے غالب جب رامپور سے واپس لوٹ رہے تھے تو مراد آباد پہنچ کر ایک سرائے میں جا ٹھہرے اور سر سید کو خبر بھی نہ کی۔ جب سر سید کو بھنک لگی کہ چچا غالب مراد آباد آئے ہیں اور ان کی کوٹھی کے بجائے سرائے میں ٹھہرنا گوارا کیا ہے، تو شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ بھاگے بھاگے سرائے پہنچے اور ضد کر کے غالب کو تمام اسباب اور ہمراہیوں کے اپنی کوٹھی میں لے آئے۔ خیر صاحب، پالکی سر سید کی کوٹھی میں پہنچی اور سر سید نے سب کے ٹھہرنے کے انتظامات کرائے۔ اب غالب کی شرارت ملاحظہ فرمائیے۔ انہوں نے اپنے سامان میں سے بنت عنب کی ایک بوتل نکالی اور ایسی نمایاں جگہ رکھ دی جہاں ہر آنے جانے والے کی نگاہ اس پر پڑے، اور خود کسی سے ملنے نکل گئے۔
اتنے میں سر سید کا ادھر سے گزر ہوا تو ان کی نظر بھی بوتل پر پڑی، حیران ہوئے اور انہوں نے مصلحتاً اسے اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ چچا غالب جب لوٹ کر آئے تو بوتل گمشدہ پائی۔ سر سید سے دریافت کیا تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ حضور آپ خاطر جمع رکھیں، میں نے بوتل حفاظت سے اندر رکھ دی ہے۔ چچا غالب فوراً بولے کہ چلو دکھاؤ تو صحیح کہاں رکھی ہے بوتل۔ سر سید انہیں اندر کوٹری میں لے گئے اور بوتل دکھا دی۔ غالب نے بوتل روشنی کی طرف اٹھا کر دیکھی اور سر سید سے بولے کہ میاں سید زادے، اس امانت میں کچھ خیانت ہوئی ہے، سچ کہو کس نے پی ہے؟ شاید اسی لیے تم نے یہ بوتل یہاں لا کر چھپا دی ہے۔ حافظ ٹھیک ہی کہتا ہے، واعظان کن جل و در محراب و منبر می کنند، چون بخلوت می روندہ کار دیگر می کنند۔ یعنی یہ جو واعظ کرنے والے مسجد میں بڑے بڑے جلوے دکھاتے ہیں، تنہائی میں یہی لوگ الگ قسم کے گل کھلاتے ہیں۔ شعر سن کر سر سید ہنس پڑے۔ یہ بات بڑی عجیب مگر پتے کی ہے کہ جس غالب کو دنیا رند لاؤبالی سمجھتی تھی، اسی کی ایک کڑوی تقریر نے سر سید کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سر سید کے ذہن میں علی گڑھ کی تحریک اور جدید تعلیم کی جو بنیاد پڑی، اس میں غالب کی اس سرزنش کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو جناب یہ تھے ہمارے چچا غالب، ایک ہاتھ میں بادائے شبانہ کی بوتل اور دوسرے میں قوم کے مستقبل کا روشن نقشہ۔ غالب نے آج سے 200 سال پہلے وہ دیکھ لیا تھا جو اس وقت کے بڑے بڑے دانشور نہ دیکھ پائے، یعنی یہ کہ ہندوستان کی بقا پرانی کتابوں کی دھول جھاڑنے میں نہیں، بلکہ جدید علم حاصل کرنے اور زمانے کی بدلتی ہوئی لہروں پر سوار ہونے میں ہے۔ چچا نے سر سید کو ڈانٹا بھی، ان کی انا پر چوٹ بھی کی، مگر جاتے جاتے قوم کو ماضی کے قبرستان سے نکال کر جدیدیت کی شاہراہ پر کھڑا کرنے کی حکایت بھی کر گئے۔ شاید اسی لیے وہ آج بھی ہر شخص کے چچا ہیں، بلا کے شوخ، ذرا سے تلخ مگر سراپا زندہ دلی اور دانائی۔ اب آپ کے لیے ایک سوال، غالب کی شوخ طبیعت کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ بوتل کو کھلے میں چھوڑنا ایک اتفاق، شرارت یا غفلت تھی؟ آپ کے خیال میں غالب نے اس بوتل کو وہاں کیوں رکھا تھا؟